فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں حکم ازاں۔ مؤلف ہیں ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی، مترجم ہیں مستجاب احمد انصاری۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 53۔ عنوان ہے خلافت کے بارے میں اہل سنت کی رائے۔ اس بارے میں اہل سنت کی رائے سب کو معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کیا، لیکن صحابہ میں سے اہل حل اور عقد سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے ابو بکر صدیق کو اپنا خلیفہ چن لیا، کیونکہ ایک تو ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت نزدیک تھے، دوسرے انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں نماز پڑھانے کے لیے اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو ہمارے دین کے کام کے لیے پسند کیا، تو ہم انہیں اپنے دنیا کے کام کے لیے کیوں پسند نہ کریں؟ اہل سنت کے نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، رسول اللہ نے کسی کو نامزد نہیں کیا، اس سلسلے میں کوئی نص نہیں۔ نمبر 2، خلیفہ کا تعین صرف شورا سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، ابو بکر کو کبار صحابہ نے خلیفہ منتخب کیا تھا۔ یہی میری خود اپنی رائے تھی اس وقت جب کہ میں مالکی تھا۔ اس رائے کا دفاع میں پوری قوت سے کیا کرتا تھا، اور جن آیات میں شورا کا ذکر ہے انہیں میں اپنی رائے کے ثبوت میں پیش کرتا تھا۔ میں جہاں تک ہو سکتا تھا فخریہ کہا کرتا تھا کہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو جمہوری نظام حکومت کا قائل ہے۔ اسلام نے اس انسانی اصولوں کو جس پر دنیا کی ترقی یافتہ اور مہذب قومیں فخر کرتی ہیں، اوروں سے پہلے اپنا لیا تھا۔ مغرب میں جو جمہوری نظام 19ویں صدی میں متعارف ہوا، اسلام اس سے 6 صدی ہی میں واقف ہو چکا تھا، لیکن شیعہ علماء سے ملاقات کرنے، ان کی کتابیں پڑھنے اور ان کے اطمینان بخش دلائل معلوم کرنے کے بعد میں نے اپنی رائے بدل دی۔ اب حقیقت ظاہر ہو چکی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہی نہیں کہ وہ کسی بھی امت کو بغیر امام کے چھوڑ دے، جبکہ وہ خود فرماتا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 7 میں: آپ صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہے۔ اسی طرح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور رافعت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو بغیر کسی سرپرست کے چھوڑ دیں، خصوصاً ایسی حالت میں کہ جب کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کو خود اپنی امت میں تفرقہ کا اندیشہ تھا؟ اور یہ روایت ہے جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 332 پر۔ اور یہ ڈر تھا کہ کہیں لوگ الٹے پاؤں نہ پھر جائیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 902، باب الحوض، اور جلد 5 کے صفحہ نمبر 192 پر۔ دنیا کے حصول میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش نہ کر لیں، اور یہ روایت ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 63 پر۔ ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگیں، یہ روایت ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 112 پر۔ اور یہ یہود اور نصارہ کے طور طریقوں کی پیروی نہ کرنے لگیں،
یہ روایت صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 144 پر ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب عمر بن خطاب زخمی ہو گئے تو ام المومنین عائشہ نے آدمی بھیج کر انہیں کہلوایا تھا کہ اپنے بعد امت محمدیہ کا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجئے اور اسے اپنے بعد بے یار و مددگار نہ چھوڑیے، کیونکہ مجھے فتنے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ روایت ہے ابن قتیبہ العامۃ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر۔ اسی طرح حضرت عمر کے زخمی ہو جانے کے بعد عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے والد سے کہا تھا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا کوئی اونٹ یا بھیڑیں چرانے والا ہو اور وہ گلے کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے تو کیا آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ اس نے گلے کو کھو دیا؟ انسانوں کی دیکھ بھال تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ روایت بھی ابن قتیبہ الامامۃ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر نے، جن کو مسلمانوں نے شورا کے ذریعے خلیفہ بنایا تھا، خود ہی اس اصول کو توڑ دیا تاکہ اس طرح مسلمانوں میں اختلاف، تفرقہ اور فتنے کے امکان کا سد باب کیا جا سکے۔ یہ توجہ اس صورت میں ہوگی جب ہم حسن ظن سے کام لیں، ورنہ امام علی علیہ السلام نے جو اس قضیے میں تمام پہلوؤں سے سب سے زیادہ واقف تھے، پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ابو بکر کے بعد خلافت عمر بن خطاب ہی کے پاس جائے گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر نے امام علی علیہ السلام پر ابو بکر کی بیعت کرنے کے لیے زور ڈالا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج دودھ دھو لو، کل تمہیں اس کا آدھا حصہ مل جائے گا۔ آج تم اس کی حیثیت مضبوط کر دو، کل وہ تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ اور یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5 باب استخلاف و ترکہ میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ابو بکر ہی کو شورا کے اصول پر یقین نہیں تھا تو ہم کیسے مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ کسی کو خلیفہ نامزد کیے بغیر ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ کہ آپ کو اس مصلحت کا علم نہیں تھا جس کا علم ابو بکر، عائشہ اور عبداللہ بن عمر کو تھا، جس سے سب لوگ صاف طور پر واقف تھے کہ اگر انتخاب کا اختیار عوام کو دے دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اختلاف کی شکل میں ظاہر ہوگا، خاص کر جب معاملہ حکومت اور خلافت کا ہو۔ خود حضرت ابو بکر کے انتخاب کے موقع پر سقیفہ میں ایسا ہو بھی چکا تھا۔ انصار کے سردار سعد بن عبادہ، ان کے بیٹے قیس بن سعد، علی ابن ابی طالب، زبیر ابن العوام، عباس ابن عبد المطلب اور دوسرے بنی ہاشم اور بعض دوسرے صحابہ نے جو خلافت کو علی کا حق سمجھتے تھے مخالفت کی تھی، اور وہ علی کے مکان پر جمع ہو گئے تھے جہاں ان کو جلا دیے جانے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری عملی زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی کسی غزوے یا سریے کے کمانڈر کے تعین کے وقت اپنے اصحاب سے مشورہ کیا ہو۔ اسی طرح مدینے سے باہر جاتے وقت کسی سے مشورہ کیے بغیر جس کو مناسب سمجھتے تھے اپنا جانشین مقرر کر جاتے تھے۔ جب آپ کے پاس وفود آتے تھے اور اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اس وقت بھی آپ ان سے مشورہ کیے بغیر ان میں سے جس کو چاہتے تھے ان کا سربراہ مقرر کر دیتے تھے۔ آپ نے اپنے اس طریقہ کار کو اس طرح مزید واضح کر دیا جب آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر مقرر کیا، حالانکہ ان کی نوعمری اور صغیر سنی کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، مگر آپ نے اس اعتراض کو رد کرتے ہوئے ان لوگوں پر لعنت کی جو اس لشکر میں شامل ہونے سے گریز کریں، اور واضح کر دیا کہ امارات، ولایت اور خلافت میں لوگوں کی مرضی کا دخل نہیں، یہ معاملہ رسول کے حکم سے طے ہوتا ہے اور رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ جب صورت یہ ہو تو ہم کیوں نہ دوسرے فریق کے دلائل پر بھی غور کریں۔ دوسرے فریق سے میری مراد شیعہ ہیں، جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا تھا اور مختلف موقعوں پر ان کی تصریح بھی کر دی تھی،
جن میں سب سے مشہور غدیر خم کا جلسہ ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں آپ اپنے مخالف کی رائے اور دلیل کو سنیں، خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ مخالف ایسے حقائق سے استدلال کر رہا ہو جن کو آپ بھی تسلیم کرتے ہوں۔ حاشیے میں ہے کہ قرآن کریم بھی ہمیں انصاف سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ایمان والو، لوگوں کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ واضح رہے کہ شیعوں کی کوئی دلیل ایسی نہیں جس کی اصل اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہ ہو۔ شیعوں کی دلیل میں کوئی واہی یا کمزور بات نہیں ہے جسے آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے، بلکہ معاملہ قرآنی آیات کا ہے جو اس بارے میں نازل ہوئیں، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہمیت دی وہ اس قدر مشہور اور معروف اور زبان زدِ خاص و عام ہے کہ حدیث و تاریخ کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں اور راوی اسے نسلاً بعد نسل نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 57 اور نمبر 1 ہے ولایت علی قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے ولی تو بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ مومنین ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور ان مومنوں کی ولایت قبول کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، بے شک اللہ ہی کی جماعت غلبہ پانے والی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 آپ کے سامنے پیش کی۔ ابو اسحاق صلبی نے اپنی تفسیر کبیر میں اپنی اسناد سے ابو ذر غفاری سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا، اور نہ سنا ہو تو یہ کان پٹ بہرے ہو جائیں، اور اپنی ان آنکھوں سے دیکھا نہ دیکھا ہو تو یہ آنکھیں پٹم اندھی ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ علی علیہ السلام نیکیوں کو رواج دینے والے اور کفر کو مٹانے والے ہیں، کامیاب ہیں وہ جو ان کی مدد کرے گا اور ناکام ہے وہ جو ان کی مدد چھوڑ دے گا۔ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک مانگنے والا مسجد میں آ گیا، اسے کسی نے کچھ نہ دیا۔ علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی چھوٹی انگلی سے انگوٹھی اتار لی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا، یا الہی، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی اور کہا تھا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں، اور میرے اپنوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے تاکہ میں تقویت حاصل کر سکوں، اور انہیں میرا شریک کار بنا دے تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور باکثرت تجھے یاد کیا کریں۔ تب تو نے انہیں وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہو گئی، اے اللہ میں تیرا بندہ اور نبی ہوں، میرا بھی سینہ کھول دے، میرا کام بھی آسان کر دے اور میرے اپنوں میں سے علی علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے تاکہ میں اس سے اپنی کمر مضبوط کر سکوں۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ شیعوں میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت امام علی ابن ابی طالب کی شان میں اتری ہے۔ اس کی توثیق ائمہ اہل بیت کی روایت سے ہوتی ہے جو شیعوں کے نزدیک قطعاً مسلم ثبوت روایت ہے اور اس کی متعدد معتبر کتابوں میں موجود ہے، جیسے اسوات الہدیٰ، علامہ محمد بن حسن عاملی کی کتاب ہے یہ، بحار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی، تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی، تفسیر الکاشف علامہ محمد جواد مغنیہ، الغدیر علامہ عبد الحسین احمد امینی،
کی کتاب۔ علماء اہل سنت کی بھی ایک بڑی تعداد نے اس آیت کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہونے کے متعلق روایات بیان کی ہیں۔ ان میں سے فقط علماء تفسیر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 تفسیر کشاف عن حقائق التنزیل، یہ ہے جار اللہ محمود بن عمر زمخشری کی کتاب۔ تفسیر جامع البیان حافظ محمد بن جریر طبری کی جلد نمبر 6، اور تفسیر زاد المیسر فی علم التفسیر سبت ابن جوزی کی کتاب۔ تفسیر الجامع الاحکام القرآن محمد بن احمد قرطبی۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی شافعی۔ تفسیر القرآن العظیم اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر۔ تفسیر القرآن ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی۔ تفسیر شاہد التنزیل القواعد التفصیل والتاویل حافظ حاکم حسکانی۔ تفسیر در منصور حافظ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے یہ۔ اسباب نزول امام ابو الحسن واحدی نیشاپوری۔ احکام القرآن ابو بکر احمد بن علی جسائس سے حنفی۔ التحصیل العلم تنزیل حافظ کلبی غرناطوی۔ علماء اہل سنت میں سے جن کے نام میں نے لیے ہیں ان سے زیادہ وہ ہیں جن کے نام میں نے نہیں لیے، لیکن وہ علماء شیعہ سے اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت ولایت علی ابن ابی طالب کی بابت نازل ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر ہے 60۔ عنوان ہے آیت تبلیغ کا تعلق بھی ولایت علی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں، اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بعض اہل سنت مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بعثت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ رسول اللہ قتل اور ہلاکت کے خلاف خوف سے اپنے ساتھ محافظ رکھتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی کہ واللہ یا اسمک من الناس، تو آپ نے اپنے محافظوں سے کہا تم جاؤ، اب اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ ابن جریر اور ابن مردویہ نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے کہ کچھ صحابہ رسول اللہ کے ساتھ سائی کی طرح رہتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک کا من الناس، تو آپ نے باہر نکل کر فرمایا لوگوں اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اور یہ روایت تفسیر در منصور سیوطی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 پر موجود ہے۔ ابن حبان اور ابن مردویہ نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو سب سے بڑا اور سایہ دار درخت ہم آپ کے لیے چھوڑ دیتے تھے، آپ اسی کے نیچے اترتے تھے۔ ایک دن آپ ایک درخت کے نیچے اترے اور اس پر اپنی تلوار لٹکا دی۔ ایک شخص آیا اور اس نے وہ تلوار اٹھا لی، کہنے لگا محمد بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا، تو تلوار رکھ دے۔ اس نے تلوار رکھ دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اور یہ روایت تفسیر در منصور سیوطی میں ہے۔ ترمذی، حاکم اور ابو نعیم نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محافظ رہتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے قبے سے سر نکال کر کہا تم لوگ چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ طبرانی، ابو نعیم، ابن مردویہ اور ابن عساکر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محافظ رہتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب ہر روز بنی ہاشم میں سے کسی شخص کو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ پھر آپ نے ان سے کہہ دیا چچا جان
اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم ان احادیث پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مضمون آیت کریمہ کے ساتھ میل نہیں کھاتا اور نہ اس کے سیاق اور سباق کے ساتھ ٹھیک بیٹھتا ہے۔ ان سب روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت بعثت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ یہ واقعہ ابو طالب کی زندگی کا ہے، یعنی ہجرت سے کئی سال قبل کا۔ خصوصاً ابو ہریرہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ جب ہم سفر میں رسول اللہ کے ہمراہ ہوتے تھے تو ان کے لیے سب سے بڑا درخت چھوڑ دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، لیکن ابو ہریرہ جیسا کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ سن 7 ہجری سے قبل اسلام اور رسول اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے، اور یہ روایت فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 31، البدایہ و نہیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 102 میں موجود ہے۔ الصحابہ ابن حجر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 287 میں بھی موجود ہے۔ عائشہ اس وقت تک یا تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی یا ان کی عمر 2 سال سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ ان کا نکاح رسول اللہ سے ہجرت کے بعد ہوا اور اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ با اختلاف روایت 11 سال کی تھی۔ پھر یہ روایتیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ تمام سنی و شیعہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ مائدہ مدنی صورت ہے اور یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے جو نازل ہوئی۔ احمد اور ابو عبیدہ اپنی کتاب فضائل میں، نحاس اپنی کتاب ناسے میں، نسائی ابن منظر حاکم ابن مردویہ اور بہیقی اپنی سنن میں، جبیر ابن نفیر سے روایت کرتے ہیں کہ جبیر نے کہا میں حج کرنے گیا تو حضرت عائشہ سے بھی ملنے گیا۔ انہوں نے کہا جبیر تم نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگی یہ آخری صورت ہے جو نازل ہوئی، اس میں تم جس چیز کو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جسے حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ اور یہ روایت تفسیر در منصور سیوطی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ احمد اور ترمذی نے روایت نقل کی ہے کہ اور حاکم نے اسے صحیح اور حسن نے کہا ہے کہ ابن مردویہ اور بہیقی سے نے بھی یہ روایت نقل کی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ کو آخری صورت قرار دیا ہے۔ ابو عبیدہ نے محمد بن کعب قرطنی کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجۃ الوداع میں اتری۔ اس وقت آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک اونٹنی پر سوار تھے، وحی کی بوجھ سے اونٹنی کا کندھا ٹوٹ گیا تو آپ اتر گئے۔ ابن جریر نے ربی بن انس سے روایت کی ہے کہ جب سورہ مائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ اپنی سواری پر سوار تھے، وحی کے بوجھ سے اونٹنی بیٹھ گئی تھی۔ اور یہ روایت سیوطی میں بھی ہے اور تفسیر در منشور میں بھی ہے۔ ابو عبیدہ نے زمرہ بن حبیب اور عطیہ بن قیس سے روایت کی ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزول کے اعتبار سے مائدہ آخری صورت ہے، جو اس میں حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو اس میں حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ اب ان تمام روایات کی موجودگی میں کوئی انصاف پسند سمجھدار شخص کیسے یہ دعویٰ تسلیم کر سکتا ہے کہ یہ آیت بعثت رسول کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی؟ جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے ان میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ قرآن کی آخری سورہ ہے، اور خاص کر آیت تبلیغ حجۃ الوداع کے بعد 18 ذی الحج کو امام علی علیہ السلام کے منصب امامت پر تقرر سے پہلے غدیر خم میں نازل ہوئی۔ اس دن جمعرات تھی۔ 5-7 دن گزر جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولے اے محمد، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लिग़ता रसालतिही वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह ताला का व इन लम तफ़अल बिमा बल्लग़ता रिसालतहू कहना वाज़े तौर पर ज़ाहिर करता है कि या तो रिसालत का काम ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के करीब है और सिर्फ़ एक अहम काम बाकी रह गया है जिसके बग़ैर दीन की तकमील नहीं हो सकती। इस आयत करीमा से ये भी तासुर मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदेशा था कि जब वो इस अहम काम की तरफ लोगों को बुलाएंगे तो लोग उनको झुटलाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ताख़ीर की इजाज़त नहीं दी क्योंकि वक्त मऊद नज़दीक था और ये इस काम के लिए बेहतरीन मौका था। आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा असहाब मौजूद थे जिन्होंने अभी एक हफ़्ते पहले आपके साथ हज किया था। अभी तक इनके क़ुलूब मरासिम हज के नूर से मामूर थे। इन्हें ये भी याद था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपनी वफ़ात के करीब होने की ख़बर देंगे। आपने फरमाया, शायद इस साल के बाद मैं तुमसे ना मिल सकूं। वो वक्त करीब है जब मेरे परवरदिगार का बुलावा आ जाएगा और मुझे जाना होगा। अब वो वक्त भी करीब था जब लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए मुंतशिर होने वाले थे। शायद फिर इतने में बड़े मजमे से मुलाकात का मौका ना मिल सके। गदीर खुम कई रास्तों के संगम पर वाक़ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो किसी तरह भी ऐसे सुनहरी मौके को हाथ से जाने दें, और कैसे जाने दे सकते थे जब वही आ चुकी थी, जिसमें एक तरह की तंबीह भी थी और कहा गया था कि आपकी रिसालत का दारोमदार इसी पैगाम को पहुंचाने पर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको लोगों के शर से बचाने की ज़मानत भी दी थी और कह दिया था कि तकज़ीब से खौफ की कोई वजह नहीं, क्योंकि आपसे पहले भी कितने ही रसूल झुटलाए जा चुके हैं, लेकिन इसकी वजह से जो पैगाम इनको दिया गया था वो इसको पहुंचाने से बाज नहीं रहे, इसलिए कि रसूल का फरीज़ा ही पहुंचाना है। गो अल्लाह को पहले से मालूम था कि अक्सर लोग हक़ को पसंद नहीं करते। और ये रिवायत सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 78 में इरशाद है कि गो अल्लाह को पहले से मालूम था कि अक्सर लोग हक़ को पसंद नहीं करते। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि गो अल्लाह को मालूम है कि इनमें झुटलाने वाले हैं, और ये सूरह अल-हाक़ा की आयत नंबर 49 है। जब भी अल्लाह इन्हें हुज्जत कायम किए बग़ैर छोड़ने वाला नहीं, और ये है सूरह निसा की आयत नंबर 165। इसके अलावा आपके सामने उन रसूलों की मिसाल थी जिनको इनकी कौमों ने झुटलाया था। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हज की आयत नंबर 42 से लेके 44 तक, अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो क्या हुआ? इनसे पहले कौम नूह और आद व समूद और कौम इब्राहीम, कौम लूत और अहले मदैन भी तो अपने अपने पैगम्बरों को झुटला चुके हैं, और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं। चुनांचे पहले तो मैं काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने इन्हें पकड़ लिया, सो देखो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। अगर हम तासुब और अपने मज़हब की जीत से मोहब्बत का ख़्याल छोड़ दें तो ये तशरीह ज़्यादा समझ में आने वाली है, और इस आयत के नुज़ूल से पहले और बाद में जो वाक़यात पेश आए इनसे भी ज़्यादा हम आहंग है। उलमाए अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद ने इस आयत के इमाम अली के तकर्रुर के बारे में गदीर खुम के मकाम पर नाजिल होने की रिवायात बयान की हैं और इनको सही कहा है, और इस तरह अपने शिया भाइयों के साथ इत्तेफाक राय का मुज़ाहरा किया है। हम मिसाल के तौर पर चंद उलमाए अहले सुन्नत का ज़िक्र करते हैं। नंबर 1 हाफिज़ अबू नईम अस्फ़हानी, और इनकी किताब नुज़ुल कुरान में ये मौजूद है। नंबर 2 इमाम अबुल हसन वाहिदी नीशापुरी, असबाब नुज़ूल, सफ़ा नंबर 150 पर मौजूद है ये। नंबर 3 इमाम अबू इस्हाक़ सलबी नीशापुरी,
اور ان کی کتاب ہے تفسیر الکشف البیان، اس میں موجود ہے یہ۔ اور نمبر 4 پر ہے حافظ حاکم حسکانی حنفی، شواہد تنزیل والقواعد التفصیل والتاویل کی جلد نمبر 1 میں یہ موجود ہے۔ نمبر 5 پہ امام فخر الدین رازی شافعی، تفسیر کبیر کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 50 پر۔ نمبر 6 حافظ جلاء الدین سیوطی شافعی، تفسیر الدار المنصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 117۔ مفتی شیخ محمد عبدہ، تفسیر المنار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86۔ اور نمبر 8 پہ ہے حافظ ابو القاسم ابن عساکر شافعی، تاریخ دمشق کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 پر یہ موجود ہے۔ نمبر 9 قاضی محمد بن علی شوکانی، تفسیر فتح التقدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ 10ویں نمبر پہ ابن طلحہ شافعی، صفحہ نمبر مطالب سعول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44۔ 11ویں نمبر پہ ہے حافظ سلیمان قندوسی حنفی، ینابع المودہ صفحہ نمبر 120 پر۔ 12ویں نمبر پر ہے محمد عبد الکریم شہرستانی شافعی، الملال والنحل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پر یہ آیت موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جو کچھ آپ پر اترا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، تو اس پر آپ نے کیا کیا؟ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو ایک جگہ غدیر خم کے مقام پر جمع کیا اور ایک طویل اور نہایت بلیغ خطبہ دیا۔ آپ کی گواہی مانگنے پر لوگوں نے گواہی دی، آپ کو ان پر خود ان سے زیادہ حق ہے۔ اس پر آپ نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا یہ علی بھی اس کے مولا۔ خداوندہ جو علی سے دوستی رکھے اس سے تو بھی دوستی رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، اور جو ان کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، جو ان کا ساتھ چھوڑ دے تو بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ جس طرف علی علیہ السلام کا رخ ہو اسی طرف حق کا رخ پھیر دے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو عمامہ پہنایا اور اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ علی علیہ السلام کو امیر المومنین ہو جانے کی مبارکباد دیں۔ چنانچہ سب نے مبارکباد دی۔ ابو بکر اور عمر نے بھی تبریک و تہنیت پیش کی اور کہا، اے فرزند ابو طالب، تمہیں امت کی پیشوائی مبارک ہو، آج سے تم ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے ہو۔ اور یہ روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل، تفسیر جامع البیان طبری، تفسیر کبیر رازی، صواعق المحرمہ ابن حجر، دار القطبی بحیقی، خطیب بغدادی اور شہرستانی وغیرہ سے بھی یہ واقعہ اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس تقریب کے اختتام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ یہ شیعوں کا نظریہ ہے جو ان کے نزدیک مسلمات میں سے ہے اور جس کے متعلق ان کے یہاں دو رائے نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس واقعے کا ذکر اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جانبداری سے کام لیں اور شیعوں کے باتوں میں آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ دنیاوی غرض سے باتیں کرتے ہیں تو ان کی باتیں آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور جو ان کے دل میں ہے وہ اللہ کو اس پر گواہ لاتے ہیں، مگر در حقیقت وہ سخت جھگڑالو ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 کا ترجمہ پیش کیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے پوری احتیاط سے کام لیں اور فریقین کی دلائل رائے پر دیانتداری سے غور کریں، اور ایسا کرتے ہوئے ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ رہا یہ سوال کہ کیا اس واقعے کا ذکر اہل سنت کے یہاں بھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بہت سے علماء اہل سنت نے بھی اس واقعے کے ہر
مرحلے کا ذکر کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں چند مثالیں پیش کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے زید بن ارقم کی حدیث نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک وادی میں اترے جو وادی خم کے نام سے موسوم تھی۔ رسول اللہ نے نماز کا حکم دیا، چنانچہ ہم نے دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ دھوپ سے بچاؤ کی غرض سے آپ کے لیے ایک درخت پر کپڑا پھیلا دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ میرا تم پر خود تم سے زیادہ حق ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، بے شک۔ آپ نے کہا کہ پس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہے۔ بار الہ، جو ان سے دوستی رکھے تو بھی ان سے دوستی رکھ، اور جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔